اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فأزلهما الشیطان پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے فأخرجہما پس نکلوا دیا ان دونوں کو مما کانا فی اس میں سے جس میں وہ تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ہم نے کہا اتر جاؤ بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ ہے ایک وقت کے لیے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات فتاب علیہ پس اللہ نے اس پر رجوع کیا انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام جنت دے اندر رہن دا حکم دیتا فرمایا تسی اور تاڑی بیوی دوویں جنت دے اندر رہو ساری جنت او دے اندر تانوں کوئی پابندی نہیں ہے صرف ایک درخت کی پابندی ہے اس درخت دے قریب نہیں جانا ایدا پھل نہیں کھانا بلکہ ایدے لاگے بھی نہیں جانا قریب جان تو بھی منع کر دیتا شیطان نے پھسلا چھڈیا اور او درخت کھان دا انہاں نوں مشورہ دیتا کہ درخت دا پھل تسی کھاؤ یہ تاڑے واسطے بہتر ہے 8ویں سپارے دے اندر تفصیل ہے کہ شیطان نے انہاں نوں پھسلایا اور یہ انہاں نوں بات پڑھائی کہ تسی یہ درخت دا اگر پھل کھا لیا تو پھر تسی ہمیشہ ہمیشہ جنتی بن جاؤ جنت دے اندر رہو گے تانوں جنت دے وچوں کڈیا نہیں جائے گا
یا تسی ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے تے یا تسی فرشتے بن جاؤ گے، انہاں دوواں کماں چوں ایک کم ضرور ہوئے۔ اور قسماں کھادیاں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھادی کہ میں تہاڈی خیر خواہی کر رہا ہاں، تہاڈے لیے اچھا مشورہ دے رہا۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ جدوں آدم علیہ السلام اور اما حوا جنت دے اندر چلے گئے نا تے جنتیاں نعمتاں ویکھ کر کے نا تے بڑے خوش ہوئے، کہندے اللہ جی چنگا ہوئے تے اسی ایتھے ہمیشہ ہی رہیے تے چنگی گل ہے، بڑیاں نعمتاں ایتھے ہمیشہ ہی رہیے تے چنگی گل۔ شیطان جڑا ہے یہ بھی کسی طریقے نال انہاں دے کول پہنچ گیا تے انہاں نوں ویکھ کے نا تے رون لگ پیا، بڑا ہی رویا، اچھی اچھی وین پان لگ پیا، اچھی اچھی۔ یہ ویکھ کے نا آدم علیہ السلام پوچھنا تینوں کی ہویا ہے، کیوں اینا روندا پیا؟ کہندا ہے مینوں تہاڈے تے ترس آن ڈیا، مینوں تانوں ویکھ کے رون آن ڈیا۔ سانوں ویکھ کے کیوں رون آن ڈیا؟ اس واسطے رون آن ڈیا ہے کہ تانوں موت آ جانی ہے تے تہاڈے کوئی نعمتاں ساریاں کھس جانیاں نے، اس واسطے مینوں تانوں ویکھ کے رون آندا۔ اچھا چلو جو ہونا ہے وہ تے ہونا ہی ہے، ایک میرا مشورہ یہ جے تسی من لو، اے جڑا درخت ہے نا یہ درخت دا پھل اگر تسی کھا لو گے تے پھر یا تسی فرشتے بن جاؤ گے تے جے فرشتے بن گئے تاں وی ایتھے ہی رہو گے، جے فرشتے نہ بنے تے تسی ہمیشہ ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے، تسی جنت چوں کڈے نہیں جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام درخت دے بارے کیا میں تو نہیں دا پھل کھانا، میں تے رب نے روکیا میں نہیں کھانا۔ اما حوا او ابلیس دے کہن تے آکھے لگ گئی، انہیں آپ بھی یہ کھادا تے آدم علیہ السلام نو بھی یہ پھل دیتا۔ فلما ذاق الشجرہ، اللہ کہنے انہیں پھل چکھیا ہی ہے، بس چکھن دی دیر ہے انہاں دا لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ویکھیا کہ بنیا دوا دا درخت دے جنت دے درخت دے پتے پھڑ کے اپنے جسم تے لپیٹنے شروع کر دیتے۔ اللہ رب العالمین نے آواز دیتی، اے آدم کیا تانوں میں روکیا نہیں سی؟ کیا میری جنت تہاڈے لیے کافی نہیں سی؟ کیا یا اللہ کافی تے ہے سی، لیکن سانوں شیطان نے پھسلا دیتا ہے۔ فرمایا کیا میں تانوں منع نہیں سی کیتا؟ کیا یا اللہ سانوں یہ نہیں سی پتا کہ تیرے نام دیاں قسماں کھا کے بھی کوئی جھوٹ بولے گا، اسی تے قسماں تے اعتبار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو اتھوں نکلو، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے پھسلایا اور انہاں نوں جنت دے وچوں نکلوا دیتا جتھے وہ رہ رہے سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا جاؤ اتر جاؤ اتوں زمین تے چلے جاؤ، تاڈے ایک دوسرے دے تسی دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تاڈے واسطے زمین دے اندر ٹھہرنا ہے، اتھے رہنا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تاڈے لیے زمین اتے فائدہ ہے، جنی دیر تک تسی زندہ ہو اس زمین تو فائدہ اٹھاندے رہو گے، اور جدوں موت آ گئی پھر زمین دے فائدے تاڈے ختم ہو جائیں۔
فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام زمین اتنے آ گئے بڑے پریشان غمگین، رونا تونا شروع کر دیتا۔ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے توبہ والے کلمات سکھا دیتے کہ اے کلمات تسی کہو تے میں تہاڈی توبہ قبول کر لواں گا، تانوں معاف کر دیاں۔ آدم علیہ السلام چونکہ غلطی ہو گئی تے غلطی ہون تو بعد بڑے پریشان ہو گئے، پچھتائے کہ میرے کو غلطی کیوں ہو گئی۔ جدوں دل اندر ندامت آئی، پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، غمگین ہوئے اپنی غلطی تے، پھر اللہ نے توبہ دی توفیق دے دی۔ لیکن ابلیس انہیں بھی غلطی کیتی ہے، رب دا حکم نہیں منیا، اور غلطی کرن تو بعد پچھتایا نہیں، دل وچ ندامت نہیں ہوئی کہ میں برا کام کر بیٹھا ہے، غلط کیتا ہے، بلکہ آکڑ گیا، تکبر آ گیا، اللہ نے انہوں توبہ دی توفیق نہیں دی۔ اللہ توبہ دی توفیق تاں دیندے نے جے بندہ غلطی کر کے دے انہوں غلطی نو تسلیم کرے کہ میرے کو غلطی ہو گئی، پشیمان ہوئے، ندامت ہوئے، دل وچ افسوس ہوئے کہ میرے کو غلطی کیوں ہو گئی، تے پھر اللہ نو توبہ دی توفیق دے دیندے۔ آدم علیہ السلام غلطی کیتی، دل وچ ندامت ہے، ہو میرے کو غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی، اللہ نے توبہ دی توفیق دیتی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، فرمایا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو توبہ والے چند کلمات سیکھے۔ اللہ نے 8ویں سپارے دے اندر وہ کلمات ذکر کیتے نے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے بات کہی، اللہ اسی اپنی جان اتے ظلم کر لے، اپنی جان اتے ظلم کیتا ہے، اللہ سانو معاف کر دے، اگر تو معاف نہ کیتا، ساڈے تے رحم نہ کیتا، اللہ اسی پھر ظالم بن جا۔ اللہ رب العالمین نے ایک کلمات سکھائے، آدم علیہ السلام ایک کلمات پڑھے، اللہ کہنے فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تے رجوع کر دیا، انہاں دی توبہ قبول کر لئی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جدو بندہ نیت نال، صحیح نیت نال اپنے رب کو معافی منگے دے، پھر اللہ انہوں معاف کر دیندہ ہے۔ فرمایا اساں تانوں معاف کر دیتا ہے، ہن تساں زمین اتے ہی رہنا ہے تے جنت دے اندر جاؤ گے، لیکن وہ ہن کم کرنا پائے گا، زمین اتے رہ کے محنت کرنی پائے گی، پھر تانوں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و حدیث میں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔